السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم الاسلام پہلے حصے میں ہمارا کل سبق یہاں تک ہوا تھا، صفحہ نمبر 4 کے سب سے آخری یہاں تک، یعنی آپ کے والد اور دادا کا نام کیا تھا؟ جواب، آپ کے والد کا نام عبداللہ اور آپ کے دادا کا نام عبد المطلب تھا۔ آج کا سبق یہاں سے ہے۔ سوال، ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور پیغمبروں سے مرتبے میں بڑے ہیں یا چھوٹے؟ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ یہ سوال ہے۔ تو جواب، ہمارے پیغمبر مرتبے میں سب پیغمبروں سے بڑے اور خدا تعالیٰ کی ساری مخلوق سے زیادہ بزرگ ہیں۔ سوال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمام عمر کہاں رہے؟ یعنی پوری عمر کہاں رہے؟ تو دیکھیے جواب، 53 سال کی عمر تک اپنے شہر مکہ معظمہ میں رہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ کے حکم سے مدینہ منورہ میں چلے گئے اور 10 سال وہاں رہے، پھر 63 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وفات کہتے ہیں دنیا سے جانے کو۔ سوال، اگر کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے تو وہ کیسا ہے؟ جواب، جو شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ کا رسول نہ مانے وہ بھی کافر ہے۔ سوال، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا کیا مطلب ہے؟ جواب، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو خدا تعالیٰ کا بھیجا ہوا پیغمبر یقین کرے اور خدا تعالیٰ کے بعد ساری مخلوق سے آپ کو افضل سمجھے اور آپ سے محبت رکھے اور آپ کے حکموں کی تابع داری کرے۔ سوال، یہ کیسے معلوم ہوا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے معلوم ہوا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے ایسے اچھے کام کیے اور ایسی باتیں دکھائیں اور بتائیں جو پیغمبروں کے سوا اور کوئی شخص نہیں دکھا اور بتا سکتا۔ مطلب معجزے، نبیوں کو معجزے دیے جاتے ہیں جو پیغمبروں کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا نہ کوئی دکھا سکتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ سانپ کا لاٹھی کا سانپ بن جانا وغیرہ۔ تو یہ نبیوں کے سوا کوئی نہیں بتا سکتا نہ دکھا سکتا ہے، تو اس معجزے سے پتہ لگتی ہے کہ یہ نبی ہیں۔ تو اس کا مطلب بھی وہی ہے کہ معجزے مراد ہیں اس سے۔ سوال، یہ کیسے معلوم ہوا کہ قرآن شریف خدا تعالیٰ کی کتاب ہے؟ جواب، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں پر ہی لکھا ہوتا ہے صلعم، اس کا مطلب ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید خدا تعالیٰ کی کتاب ہے، خدا تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کی ہے، یعنی اتاری ہے۔ نازل کی ہے مطلب اتاری ہے۔ سوال، قرآن مجید حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا ایک مرتبہ اترا یا تھوڑا تھوڑا؟ جواب، تھوڑا تھوڑا نازل ہوا ہے، کبھی ایک آیت، کبھی 2-4 آیتیں، کبھی ایک سورت، جیسی ضرورت ہوتی گئی اترتا گیا۔ سوال، کتنے دنوں میں پورا قرآن مجید نازل ہوا؟ جواب، 23 سال میں۔ سوال، قرآن مجید کس طرح نازل ہوتا تھا؟ جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل ایک فرشتے ہیں جو سب سے بڑے فرشتے ہیں، ان کا نام حضرت جبرائیل ہے، جو قرآن کی آیت لے کر آتے تھے، جو وحی لے کر آتے تھے۔ تو جواب، حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر آپ کو آیت یا سورت سنا دیتے تھے، آپ اسے سن کر یاد کر لیتے تھے اور کسی لکھنے والے کو بلا کر لکھوا دیتے تھے۔ سوال، آپ خود کیوں نہیں لکھ لیتے تھے؟ جواب، اس لیے کہ آپ امی تھے۔ امی کسے کہتے ہیں؟ دیکھو سوال، امی کسے کہتے ہیں؟ جواب، جس نے کسی سے لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو اسے امی کہتے ہیں۔ اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں کسی سے علم نہیں سیکھا، لیکن خدا تعالیٰ نے آپ کو تمام مخلوق سے زیادہ علم دیا تھا۔ سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام کون ہیں؟ جواب، فرشتے ہیں، خدا تعالیٰ کے حکم پیغمبروں کے پاس لاتے تھے۔ سوال، مسلمان خدا تعالیٰ کی بندگی کیسے کرتے ہیں؟ جواب، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، مال کی زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں۔ سوال، نماز کسے کہتے ہیں؟ جواب، نماز خدا تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کرنے کا ایک خاص طریقہ ہے جو خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے
حدیثوں میں مسلمانوں کو سکھایا ہے؟ سوال، بندگی کا وہ طریقہ جسے نماز کہتے ہیں کیا ہے؟ جواب، گھر میں یا مسجد میں خدا تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور قرآن شریف پڑھتے ہیں، خدا تعالیٰ کی تعریفیں بیان کرتے ہیں، اس کی بزرگی اور تعظیم کرتے ہیں، اس کے سامنے جھک جاتے ہیں اور زمین پر سر رکھ کر اس کی بڑائی اور اپنی عاجزی اور ذلت ظاہر کرتے ہیں۔ سوال، مسجد میں نماز پڑھنے سے آدمی خدا تعالیٰ کے سامنے ہوتا ہے یا گھر میں؟ جواب، خدا تعالیٰ ہر جگہ سامنے ہوتا ہے، چاہے مسجد میں نماز پڑھو چاہے گھر میں، لیکن مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہوتا ہے۔ سوال، نماز پڑھنے سے پہلے ہاتھ، منہ اور پاؤں دھوتے ہیں، اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اس کو وضو کہتے ہیں، بغیر وضو کیے نماز نہیں ہوتی۔ سوال، نماز میں کس طرف منہ کر کے کھڑا ہونا چاہیے؟ جواب، پچھم کی طرف، جس طرف شام کو سورج جا کر چھپ جاتا ہے۔ سوال، پچھم کی طرف منہ کرنے کا کیوں حکم دیا گیا؟ جواب، مکہ معظمہ میں خدا تعالیٰ کا ایک گھر ہے جسے کعبہ کہتے ہیں، اس کی طرف نماز میں منہ کرنا ضروری ہے، وہ ہمارے شہروں سے پچھم کی طرف ہے، اس لیے پچھم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ سوال، جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ جواب، اسے قبلہ کہتے ہیں۔ سوال، دن رات میں کتنی مرتبہ نماز کتنی مرتبہ پڑھی جاتی ہے؟ جواب، رات دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ سوال، 5 نمازوں کے نام کیا ہیں؟ جواب، پہلی نماز فجر جو صبح کے وقت سورج نکلنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، دوسری نماز ظہر جو دوپہر کو سورج ڈھلنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، تیسری نماز عصر جو سورج چھپنے سے 2.5 گھنٹے پہلے پڑھی جاتی ہے، چوتھی نماز مغرب جو شام کو سورج چھپنے کے بعد پڑھی جاتی ہے، پانچویں نماز عشاء جو 1.5-2 گھنٹے رات آنے پر پڑھی جاتی ہے۔ آج کا سبق یہیں تک کافی ہے۔ سبق صفحہ نمبر 9 ہے یہ، اور اگلا سوال ہے اذان کسے کہتے ہیں؟ یہاں سے آئندہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے یہاں سے۔ والسلام علیکم۔